فتنہ کیا ہے، سوشل میڈیا جو ہماری رگو پے میں سرایت کیے ہوئے ہے اس کا کیا عمل دخل ہے اس کے اندر۔ اگر ہمیں معلوم نہیں ہوگا کہ فتنے کون کون سے ہیں تو ہم ان سے بچ کیسے سکیں گے؟ 5 علامات ہیں جو ایک حدیث میں بیان ہوئی ہیں، استعمال ضرور کریں لیکن احتیاطوں کے ساتھ، جدید علوم جتنے اچھے حاصل کر سکیں کریں، صرف ایک شرط کے ساتھ۔ سوشل میڈیا سے نیگیٹیوز جو ہیں وہ کیا سامنے آتے ہیں؟ ہمارے معاشرے میں جو کرپشن عام ہے اس کے پروموٹرز ہم سب ہیں۔ اب تو مونیٹائزیشن کا شہد لگ گیا ان ویڈیوز اور ان چیزوں کے ساتھ، ہر چیز پہ سوشل میڈیا کے ایڈز کے ذریعے کمائی انتہائی مشکوک ہے۔ کیوں؟ قیامت کی علامات میں سے ہے نا کہ انسان اس بات کی فکر چھوڑ دے گا کہ جو میں کما رہا ہوں وہ حلال ہے یا حرام۔ اب تو بے حیائی کے بھی آخری درجے پہ جا کے کھڑے، گناہوں میں ملوث ہونا یقینی۔ آپ کو نہیں پتا کہ آپ کا بچہ اور بچی جو ہے وہ موبائل فون پہ بیٹھ کے کس سے کمیونیکیٹ کر رہی ہے۔ موبائل فون تو ہمارا ہے لیکن یہ ہمارے علاوہ اور بھی کچھ لوگوں کا حکم مانتا ہے۔ دیکھیے اب ہر چیز جو سوشل میڈیا پہ ہم کر رہے ہیں وہ ٹریکیبل ہے، کوئی بھی چیز ڈیلیٹ نہیں ہوتی، اسپائنگ سب کچھ اس وقت ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول کے امتی یہ ہے، فتنوں کو ہم روک نہیں سکتے، فتنوں سے بچ سکتے ہیں۔ اللہ کے بندے بچو، اللہ کیا کہہ رہا ہے قرآن میں؟ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج جو بیان ہے اس کا عنوان ہے دور فتن اور سوشل میڈیا۔ سب سے پہلے ہم ان 2 آیات کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ یہ سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 2 اور 3 ہے۔ احسب الناس ان یترکوا، کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے، ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کہ وہ کہیں گے کہ ہم ایمان لائے اور انہیں آزمایا نہ جائے گا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے تو آزمایا ہے ان کو بھی جو ان سے پہلے تھے۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، تو اللہ لازماً جان کر رہے گا ان لوگوں کو جنہوں نے سچ کہا، وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور وہ لازماً جان کر رہے گا جھوٹوں کو۔ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 25 میں وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اور اس فتنے سے خبردار رہو جو تم میں سے خاص ظالموں ہی کو نہیں اپنی لپیٹ میں لے گا۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ شدید العقاب، کہ اللہ سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ جانیں کہ فتنہ کیا ہے، اور پھر ہم بات کریں گے دور فتن کی۔ فتنے کے بارے میں جان لینے کے بعد اور دور فتن کے بارے میں کچھ معلومات لینے کے بعد پھر ہم انالیسس کریں گے کہ آج سوشل میڈیا جو ہماری رگو پے میں سرایت کیے ہوئے ہے اس کا کیا عمل دخل ہے اس کے اندر۔ جو باتیں بھی آپ کے سامنے رکھی جائیں گی مجھے یقین ہے وہ پہلے سے آپ کے علم میں بھی ہوں گی، لیکن چلیں ایک موقع ہے ذرا اکٹھے انداز میں اس کو ذرا دوبارہ سے دیکھ لیا جائے۔ سب لوگ سوشل میڈیا استعمال کرنے والے ہیں، اس کی خیر اور شر سے کسی حد تک واقفیت بھی ہے۔ دیکھیے فتنہ کسے کہا جاتا ہے؟ فتنہ کہتے ہیں آزمائش کو، امتحان کو، اور فتن جو ہے وہ فتنتن کی جمع ہے۔ فتنتن کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ سونے کو آگ میں تاپنا تاکہ اس کا کھرا اور کھوٹا ظاہر ہو جائے۔ آزمائش، قرآن مجید میں فتنہ مختلف معنوں میں استعمال ہوا ہے، ذرا اس کا بھی انالیسس ہو جائے۔ قرآن مجید میں فتنہ عذاب کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، قرآن مجید میں فتنہ امتحان کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، ہم نے آپ کو بہت سے آزمائشوں میں ڈالا۔ فتنہ
خیر میں بھی ہوتا ہے، شر میں بھی ہوتا ہے، اچھے اور برے حالات دونوں ہی میں آزمائش ہوتی ہے. اس معنی میں بھی قرآن مجید میں آیا ہے. پھر دینی یا دنیاوی کوئی مصیبت ہو، اس کے لیے بھی قرآن مجید میں لفظ فتنہ آیا ہے. عذاب، طوفان، زلزلہ. پھر ظالم حکمران اور لوگ ایک دوسرے کے لیے فتنے کا باعث ہے. یہ سب کے سب فتنے کے حوالے سے جو معنی ہیں وہ قرآن مجید میں استعمال ہوئے. شرک کو بھی فتنہ کہا گیا، کفر کو بھی فتنہ کہا گیا، اللہ تعالی کے رستے سے روکنے کے لیے بھی فتنے کا لفظ استعمال ہوا. مال اور اولاد کو بھی فتنہ کہا گیا. ازواج کو یعنی کہ بیویاں یا شوہر، مردوں کے لیے بیویاں اور بیویوں کے لیے شوہر جو ہے ان کو بھی فتنہ کہا گیا. اسی طرح وسوسے اور شیطانی خیالات، ان کو بھی فتنے سے تعبیر کیا جاتا ہے. تو گویا فتنہ ایک بہت وسیع المفہوم لفظ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اب ہم یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ فتنے کے بارے میں جاننا کیوں ضروری ہے؟ اتنے ہماگیر اس کے معنی ہیں، اور قرآن مجید میں بھی ذکر آیا ہے، اور پھر احادیث میں دور فتن اور آئندہ آنے والے حالات میں فتنوں کا ذکر آیا ہے. تو ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے فتنے تو آئیں گے، تو کیا ضرورت ہے ان کے بارے میں جاننے کی؟ بس ٹھیک ہے جو قرآن میں لکھا ہوا ہے بس وہ کافی ہے، مزید کے بارے میں جاننے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس کا ایک ہی جواب ہے کہ اگر ہمیں معلوم نہیں ہوگا کہ فتنے کون کون سے ہیں تو ہم ان سے بچ کیسے سکیں گے؟ اپنے آپ کو محفوظ کیسے رکھ سکیں گے؟ اپنے آل اولاد کو، اپنے قریبی جو بھی ہمارے زیر تسلط جو بھی لوگ ہیں، ہمارے اختیار میں جو لوگ ہیں، بچے ہیں، جو بھی ہیں، اس کو ہم فتنوں سے کیسے محفوظ رکھ سکیں گے؟ فتنے کا ایک لٹمس ٹیسٹ ہے، فتنے کی ایک بڑی کلیئر پہچان ہے. آج اگر ہم کسی چیز کے بارے میں جاننا چاہیں کہ یہ چیز فتنہ ہے یا نہیں، تو اس کے لیے ایک لٹمس ٹیسٹ یہ ہے کہ ہم یہ سوال کریں، کوئی بھی چیز ہے کہ کیا یہ چیز مجھے اللہ اور میرے دین سے دور کر رہی ہے یا نہیں؟ فلاں چیز مجھے اللہ تعالی سے دور کر رہی ہے یا نہیں، چاہے وہ مجھے بظاہر خیر معلوم ہوتی ہو. مال اگر مجھے اللہ سے دور کر رہا ہے، اللہ کے احکامات سے دور کر رہا ہے، مجھے گناہوں پر آمادہ کر رہا ہے، تو وہ یقیناً فتنہ ہے. حالانکہ مال ہر ایک کو پسند ہے، اولاد، علم. میرا علم جو ہے وہ مجھے اللہ سے دور کر رہا ہے اور شیطان کے قریب کر رہا ہے، یا لا دینیت کی طرف لے کے جا رہا ہے. آج کل تو یہ وبا بہت عام ہے نا، یونیورسٹیز میں، کالجز کے اندر علم تو موجود ہے لیکن وہ خدا سے خالی ہی نہیں بلکہ خدا سے باغی کر رہا ہے. تو یہ علم کیا ہوا؟ رحمت ہے کہ زحمت ہے، فتنہ ہے. ایک اور بھی اسی کو ہم ایک اور الفاظ میں بھی کہہ سکتے ہیں کہ گناہوں سے کثرت اور اللہ سے دوری، یہ ہے فتنے کی علامت. اب یہ یارڈ سٹک ہم رکھ لیں، یہ میرا لیپ ٹاپ ہے، میرے اندر یہ یارڈ سٹک اگر ہمیشہ رہے کہ میں دیکھوں کہ یہ میرے لیے فتنہ تو نہیں بن رہا، مجھے پتا ہے کہ کب فتنہ بنے گا اور کب میرے لیے یہ خیر کا باعث بنے گا، کب میرے فائدے کے لیے ہوگا. تو لہٰذا نہ صرف فتنوں کے بارے میں آگاہی جو ہے وہ ہمارے لیے ضروری ہے،
بلکہ ہمیں ہر وقت یہ ایک یارڈ سٹک کو ذہن میں رکھنا چاہیے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ بڑے جو مولوی لوگ ہیں نا یہ ٹیکنالوجی کے بڑے خلاف، جدید علوم کے بڑے خلاف ہیں. ایسی بات نہیں ہے. ٹیکنالوجی کا جتنا علم حاصل کر سکیں کریں، جدید علوم جتنے اچھے حاصل کر سکیں کریں، صرف ایک شرط کے ساتھ کہ وہ آپ کو اللہ سے دور نہ کر دے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طرز عمل تھا فتنوں کے بارے میں آگاہی کے حوالے سے؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے تک کی کوئی نشانی نہیں چھوڑی جس کا آپ نے ذکر نہ کیا. اتنا اہتمام کس کے لیے بیان کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ایک اور حدیث حضرت عمرو بن اخطب فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فجر کی نماز پڑھائی اور ممبر پر جلوہ افروز ہوئے اور ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا یہاں تک کہ ظہر کا وقت ہو گیا. آپ ممبر سے اترے، آپ نے نماز پڑھائی، پھر خطبہ ارشاد فرمایا یہاں تک کہ عصر کا وقت ہو گیا. آپ پھر ممبر سے اترے، آپ نے نماز پڑھائی اور پھر خطبہ ارشاد فرمایا یہاں تک کہ مغرب کا وقت ہو گیا. اس خطبہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قیامت تک آنے والے تمام فتنوں سے آگاہ کیا. اتنا ٹائم لیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر سے لے کر مغرب تک آگاہ کرنے کے لیے. کس قدر اہتمام فرمایا. اور ہم میں سب سے بڑا عالم وہ ہے جس کو یہ تمام واقعات یاد ہیں. یہ حدیث میں بیان ہوا ہے. تو گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فتنوں کے حوالے سے امت کو خبردار کرتے رہے اور باب الفتن موجود ہیں، باب الملاحم موجود ہیں ہماری احادیث کی کتابوں میں. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ ان کی طرف نشاندہی کرنے کا معاملہ جو ہے وہ بہت ہی کم ہے. اس کی وجہ سمجھ میں نہیں آتی. ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ان فتنوں کے بارے میں نہ معلومات رکھتے ہیں اور نہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں. جاننے کی کوشش کیوں نہیں کرتے بھلا؟ کہ کہیں ہمیں عمل نہ کرنا پڑ جائے. دل میں معلوم ہے بہت سی چیزیں، دل بھی گواہی دیتا ہے کہ بہت سی چیزیں فتنہ ہیں، لیکن ہم ایوائڈ کرتے ہیں. کیوں؟ دل میں چور ہے. بلکہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہماری زندگی کے معاملات میں ذرا دین سائیڈ پر ہی رہے. اللہ ماشاءاللہ آج معاشرے کا جو حال ہے، بچے کی ولادت سے لے کر اسی بچے کی وفات تک بوڑھا ہو کر جتنے ہمارے معاشرتی رسومات ہیں، جتنے ہمارے ایونٹس ہوتے ہیں، ہماری کیا کوشش ہوتی ہے کہ اول تو دین بیچ میں آئے ہی نہ، اور اگر آئے بھی تو اس حد تک کہ بس ایک رسم کی حد تک رہے. شروع میں تلاوت کرا دی، بعد میں جو مرضی ہوتا رہا. نکاح میں کیا ہوتا ہے، شادی بیاہ میں کیا ہوتا ہے، کوشش کرتے ہیں کہ دین قریب نہ آئے. مجبوری ہے نکاح کرنا، نکاح کے بول پڑھوانا مجبوری ہے، ورنہ وہ مولوی کی وہاں بھی ضرورت نہیں. یہ ہمارا حال ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا ہے کہ آپ اس طرح آگاہ کیا کرتے تھے. مدارس میں بھی کتاب الفتن پڑھائی جاتی ہے، کتاب الملاحم پڑھائی جاتی ہے، لیکن میرے خیال میں جس طرح ہم اپنے ہاں سلیبس کے ساتھ جو سلوک کرتے ہیں، بس پڑھ لیا اور پڑھ کے بس آگے نکل گیا، لگتا ہے ویسا ہی معاملہ وہاں پہ. ورنہ یہ تو چیزیں، یہ باتیں تو ہر
منبر و محراب سے اٹھنی چاہیے تھی. آج جتنی پرورژن، بدعملی، بے عملی پھیلی ہوئی ہے، ابھی آپ کے سامنے میں رکھوں گا علامات، ان کے بارے میں تو ہر لحظہ جو ہے آگاہی ہونی چاہیے. اب ہم آتے ہیں فتنوں کی جو بھی شکلیں ہیں احادیث کی روشنی میں، ان کی طرف ہم آتے ہیں. ہمارا چونکہ موضوع سوشل میڈیا بھی ساتھ ہے، تو لہٰذا اب جب فتنوں کا میں ذکر کروں گا تو آپ نے ذرا اپنے تمام گیجٹس کو جو سوشل میڈیا کے ہیں، تمام پلیٹ فارمز کو، اور اس پہ جو استعمالات ہو رہے ہیں، ان کو ذرا ساتھ لے کے چلنا ہے ذرا، تاکہ انالیسس ہو سکے کہ کیا کر رہے ہیں ہم. پہلے 5 بنیادی نشانیاں ہیں دور فتنے کی. نمبر 1، وقت کی بے برکتی. وقت کی بے برکتی، ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ جمعہ اگلا یوں آیا، اس سپیڈ سے ٹائم گزر رہا ہے. حالانکہ ایک سیکنڈ سے دوسرے سیکنڈ کے درمیان جتنا وقت آج سے 1400 سال پہلے تھا اتنا ہی آج بھی ہے. لیکن پتہ نہیں چلتا کہ وقت گیا کدھر، اور ہمیں پتہ ہے کہ ہم وقت کہاں لگا رہے ہیں. نمبر 2، علم ہونے کے باوجود عمل میں کمی. ہمارا انٹرنیٹ بھرا پڑا ہے مواعظ سے، علم سے، سب معلوم ہے، اور معلوم کرنا چاہیں تو ہمیں مل بھی جاتی ہے رہنمائی، لیکن اس کے مقابلے میں عمل کہاں پہ کھڑا ہے؟ میں اپنی ایک مثال دیتا ہوں کہ وزن کم کرنے کے شوق میں نے 50 ویڈیوز اکٹھی کر لی ہیں کہ وزن کیسے کم کرنا ہے، لیکن عمل کی توفیق نہیں ہوتی. یہ ایک عموم ہے. نمبر 3، بخل اور حرص. اپنے اوپر کچھ نہ کچھ خرچ کرنا، اوروں کے لیے خرچ کرنے کے لیے نہ پیسے ہیں نہ وقت ہے، اور کہیں سے مال آ جائے، کسی طرح بھی آ جائے. سوشل میڈیا نے تو مال کمانے کے تمام راستے کھول دیے ہیں. نمبر 4، فتنوں کا عام ہونا. اور نمبر 5، قتل کا عام ہونا، جس کو حرج کہا جاتا ہے، قتل. یہ تو 5 علامات ہیں جو ایک حدیث میں بیان ہوئی ہیں. اب میں آپ کے سامنے جو پڑھنے لگا ہوں وہ ہے ذرا آنکھیں کھول دینے والا. وہ بھی حدیث ہے، حضرت حذیفہ سے روایت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 72 چیزیں قرب قیامت کی علامات ہیں. نمبر 1، لوگ نمازیں غارت کرنے لگے. نمازیں غارت کرنے لگے. غارت کرنے سے کیا مراد ہے؟ چھوڑنے لگے، پڑھ ہی نہیں رہے، تھوڑی سی پڑھ لی، مارے باندھے کو پڑھ لی، ٹکریں مار لی. امانتیں ضائع کریں گے لوگ، امانتیں ضائع کریں گے. ووٹ بھی ایک امانت ہوتی ہے، عہدہ بھی ایک امانت ہوتی ہے، پیسے یا اور چیز تو امانت ہوتی ہی ہے، لیکن امانت کی سینکٹیٹی ختم ہو گئی. جھوٹ کو حلال سمجھنے لگے. معمولی بات پر خو ریزی کرنے لگے، اونچی اونچی عمارتیں بنانے لگے، دین بیچ کر دنیا سمیٹنے لگے.
میں صرف اشارے کر رہا ہوں اس پر. یہ ہر چیز جو ہے اپنی جگہ تقاضا کرتی ہے کہ اس پر گفتگو کی جائے. قطع رحمی، رشتہ داروں سے بدسلوکی، انصاف کا کمزور ہو جانا، جھوٹ سچ بن جائے. آج سوشل میڈیا پر جو علم غلم شیئر ہوتا ہے لوگ اس کو منزل من اللہ سمجھ کے شیئر کرتے ہیں آگے بغیر تحقیق کیے. لباس ریشم کا ہو جائے، مردوں کا لباس. آج کل تو خواتین کی طرح کی ایمبرائڈری ہو رہی ہے مردوں کا لباس. ریشم سے آگے چلی گئی بات. ظلم عام ہو جائے، طلاق کی کثرت ہو جائے. طلاق کا ریٹ اس وقت سب سے زیادہ ہے، ڈیورس ریٹ. اچانک موت عام ہو جائے، خائن کو امانت دار سمجھ لیا جائے اور امانت دار کو خائن سمجھ لیا جائے. جھوٹے کو سچا سمجھا جائے اور سچے کو جھوٹا سمجھا جائے. تہمت لگانا عام ہو جائے. کیسی تہمتیں لگتی ہیں سوشل میڈیا پہ؟ کسی کے بارے میں کچھ معلوم ہو جائے اس میں مسالے لگا کے ہم عام کرتے ہیں اس کو. بارش کے باوجود گرمی ہو، اولاد غم و غصے کا سبب بنے. کمینے لوگوں کے ٹھاٹ باٹ ہو، ان کی عزت کی جائے. شریفوں کا جینا محال ہو جائے. امیر اور وزیر جھوٹ بولنے لگے. امین لوگ خیانت کرنے لگے. حالات اتنے خراب ہو جائیں. با اثر لوگ ظالم ہو جائیں. عالم اور قاری بدکار ہو جائیں. دل مردار سے زیادہ بدبودار ہو جائیں. لوگوں کے لہجے اور مزاج شدید تلخ ہو جائیں. سونا پہننا عام ہو جائے مردوں میں. گناہ زیادہ ہو جائیں. امن کم ہو جائے. قرآن کو آراستہ کیا جائے. مساجد میں نقش و نگار بنائے جائیں. اونچے اونچے مینار بنائے جائیں. دل ویران ہو جائیں. شرابیں پی جائیں. شرعی سزاؤں کو معطل کر دیا جائے. لونڈی اپنے مالکن کو جنے، یعنی کہ بیٹی اپنی ماں کے ساتھ وہ سلوک کرے جو کسی ملازمہ کے ساتھ ہوتا ہے. مفلس اور محتاج بدعنوانی کے سبب بادشاہ بن جائیں. تجارت میں عورت مرد کے ساتھ شریک ہو جائے. مرد عورتوں کی نقالی کرنے لگیں. مسلمان جھوٹی گواہی دینے لگیں. سلام صرف جاننے والوں کو کیا جائے. شریعت دینی مقصد کے بغیر پڑھی جائے. آخرت کے عمل سے دنیا کمائی جائے. مال غنیمت کو ذاتی دولت سمجھ لیا جائے. زکوٰۃ کو جرمانہ سمجھا جائے. زکوٰۃ کو جرمانہ سمجھا جائے. ذلیل آدمی قوم کا سربراہ بن بیٹھے. بیٹا اپنے باپ کا نافرمان ہو جائے. ماں سے بدسلوکی ہونے لگے. بیوی کی اطاعت کرنے لگے. گانے والی عورتیں گھروں میں رکھی جانے لگیں. گانے بجانے کا سامان عام ہو جائے. ظلم کو فخر سمجھا جائے. انصاف بکنے لگے. قرآن کو صرف نغمہ سرائی کا ذریعہ بنا لیا جائے. بغیر سمجھے قرآن کی محافل ہو رہی ہے، اس میں انعامات دیے جا رہے ہیں اور قرآن کا علم، قرآن کا فہم اس سے کوئی سروکار نہ ہو.
اس وقت اگر سب کچھ ایسا ہو جائے تو اس وقت سرخ آندھی زمین میں دھس جانے، شکلیں بگڑ جانے، آسمان سے پتھر برسنے جیسے عذابوں کا انتظار کیا جائے۔ یہ کچھ علامات ہیں جو فتنے کی ہیں، جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ اچھا، اب ہم تھوڑا خصوصی طور پر سوشل میڈیا کے فتنے کی طرف آتے ہیں۔ بہت سارے دیکھیں اس میں نا سوشل میڈیا کے فوائد پر دنیا میں بہت لوگ ہیں جو بات کر سکتے ہیں کہ فلاں فائدہ بھی ہے، فلاں فائدہ بھی ہے، فلاں فائدہ بھی ہے۔ اکثر لوگ میرے سے بھی بات کرتے ہیں تو میں ان سے ایک بات کرتا ہوں۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، سورہ بقرہ میں ہے، یسألونک عن الخمر والمیسر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے جوے اور شراب کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، تو کہہ دیجئے کہ ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے اور کچھ منفعتیں بھی ہیں۔ وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، اور ان دونوں کا گناہ بہت بڑا ہے اس کے نفع سے۔ میں جب ڈکشنری دیکھ رہا تھا تو خمر یہاں پہ لفظ آیا، یسألونک عن الخمر والمیسر، تو خمر کا ایک ترجمہ ہم کرتے ہیں شراب۔ اصل میں خمر کا جو مادہ ہے اسی سے لفظ نکلا ہے خمار، جو اوڑھنی ہوتی ہے، وہ چیز جو آپ کو ڈھانپ لے، جو آپ کو کیپچر کر لے، اسے خمر کہا جاتا ہے۔ اس کی ایک مثال شراب ہے۔ آج ہم نوٹ یہ کریں کہ ایک گھنٹے میں ہم کتنی دفعہ اپنا موبائل کھول کے دیکھتے ہیں، کوئی پوسٹ لگائی ہو تو کتنی دفعہ چیک کرتے ہیں کس کس نے لائک کیا، کس کس نے۔ ہم پوری طرح انگلفڈ ہیں اس وقت اپنے موبائل فون کے ذریعے سوشل میڈیا سے۔ تو لہذا سوشل میڈیا کے بارے میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ اچھائیاں جو ہیں، جیسے میں پہلے کہہ رہا تھا کہ اچھائیاں تو کچھ ہیں ہی ہیں، لیکن ذرا برائیوں کی طرف زیادہ رہنمائی ہو جائے تاکہ ہم استعمال ضرور کریں لیکن احتیاطوں کے ساتھ۔ یہاں آپ کو یہ کہنا کہ میں جسارت نہیں کر سکتا یا ہمت نہیں کر سکتا کہ اس کا استعمال ہی بند کر دیں۔ لوگ کہہ لیں گے آج ہم کھانے کے بغیر رہ سکتے ہیں، سوشل میڈیا کے بغیر اور سمارٹ فون کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ آج یہ حال ہو چکا ہے اور ہم سب اس میں، میں اپنے آپ کو بھی مخاطب کر رہا ہوں اس میں۔ لیکن لکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا سے بعض نیگیٹیوز جو ہیں وہ کیا سامنے آتے ہیں۔ پہلی چیز جو ہے نمبر ایک، جس کو میں کہوں گا کہ سب سے خوفناک، بلکہ ساری ہی خوفناک ہے، وہ ہے خود نمائی۔ خود نمائی کیا مطلب؟ اپنے آپ کی پبلسٹی کرنا، اپنے آپ کو نمایاں کرنا۔ اس کے لیے کیا کیا طریقے اختیار کیے جاتے ہیں، اور مجھے کہنے دیجئے کہ مرد تو جو طریقے اختیار کرتے ہیں، ہماری مسلمان خواتین کیا کیا طریقے اختیار کرتی ہیں۔ حضرت فاطمہ کی بیٹیاں ہیں، یہ سب ہماری مسلمان بہنیں سوشل میڈیا پہ کیا کچھ ہو رہا ہے اپنے آپ کو نمایاں کرنے کے۔ بعض اوقات شروع ہوتی ہیں وہ عبایا پہنا ہوا ہے، اسکارف پہنا ہوا ہے، اور 6 مہینے بعد وہی پینٹوں میں نظر آ رہی ہوتی ہیں سوشل میڈیا پہ، اس لیے کہ لائکس ملنے کی خواہش، پسندیدگی کی خواہش اس بات پر ابھارتی ہے کہ آگے سے آگے بڑھ کے کام کیا جائے۔ اس سے خود پسندی جنم لیتی ہے، اس سے تکبر جنم لیتا ہے، اس سے معاشرے میں فساد پڑتا ہے۔ میں اگر کسی اچھی جگہ پہ کھانا کھانے گیا ہوں، میں نے لے کے فوٹو لگا دی پکڑ کے، کس لیے لگائی میں نے؟ میرے اس کھانے سے کون خوش ہوگا؟ میں فلاں جگہ گیا ہوں، وہاں پہ میں نے کھڑے ہو کے بڑی بہترین سے کسی
سیر کرنے گیا ہوں، میں نے فوٹو لگائی ہے، کس کو دکھانے کے لیے؟ یہ بات تو ایک تلخ حقیقت ہے کہ انسان کی کامیابی سے یا اس کا استاد خوش ہوتا ہے یا اس کے والدین خوش ہوتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی خوش نہیں ہوتا۔ بھائیوں کو اس فہرست سے میں نکال رہا ہوں۔ تو ہم یہ دکھانے کس کے لیے کر رہے ہوتے ہیں؟ جیسے ہی کھانا آیا فٹافٹ فوٹو لی، جیسے کہیں گئے جناب اچھی جگہ ملی، اپنے آپ کو چلو فوٹو لینا تو ایک بات ہے، اس کو عام کیوں کر رہے؟ کیا دکھانا چاہتے ہیں؟ اور وہ لوگ جن کو یہ چیزیں میسر نہیں ہیں، ان کو آپ کیا میسج دے رہے ہیں؟ وہ لوگ پھر جائز اور ناجائز طریقہ اختیار کرتے ہیں، کسی طرح ہم بھی ایسے ہی کریں۔ ہمارے معاشرے میں جو کرپشن عام ہے اس کے پروموٹرز ہم سب ہیں۔ نمبر 2، جھوٹ کی ترویج۔ جھوٹی خبر کو شیئر کرنا، سکینڈلز کو نمایاں کرنا۔ آپ اندازہ کریں کوئی ایک سکینڈل آتا ہے، اس کے بعد سوشل میڈیا پر لوگ اس کے بارے میں اپنی ویڈیوز بنا کے اپنے رائے زنی کر رہے ہوتے ہیں، ایسے ہوا ہوگا، فلاں ہوا ہوگا، یہ بھرمار ہو جاتی۔ کس لیے؟ کہ جی میرا چینل پروموٹ ہو جائے۔ اب تو مونیٹائزیشن کا شہد لگ گیا ان ویڈیوز اور ان چیزوں کے ساتھ، ہر چیز پہ تو جیسے مرضی۔ قیامت کی علامات میں سے نا کہ انسان اس بات کی فکر چھوڑ دے گا کہ جو میں کما رہا ہوں وہ حلال ہے یا حرام۔ افواہ سازی، اسی جھوٹ کی اشاعت۔ بڑے بڑے اخبارات لگے ہوئے ہیں، جناب فلاں آدمی ہو گیا جی، کچھ وہ واقعہ ہو گیا، آپ لوگ کلک کریں گے تو اس کے لنک پر جائیں گے، اس کے بلاگ پہ جائیں گے، وہاں پہ ایڈ ہوں گے، خبر کچھ بھی نہیں ہوگی۔ اس طرح کر کے ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ایک دجل ہے، پورا دجل کی فیکٹری ہے پوری، جو اس وقت رن ہو رہی ہے۔ نمبر 3، وقت کا ضیاع۔ گھنٹوں موبائل پہ بیٹھے ہوئے ہیں، سکرول کیے جا رہے ہیں۔ آج کل کیا ہوتے ہیں وہ